अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो बेटियों की रुखसती और जहेज की अक्कासी करती एक सबक आमोज कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। घर में दाखिल होते ही भाभी ने उसे बगल में दबोच लिया। इस अचानक हमले से वो बुरी तरह बौखला गई। भाभी, उसके मुंह से बुलंद आवाज निकलने को थी कि भाभी ने होंठों पर उंगली रखकर मुस्कुराते हुए श्श कहा। ये चुप रहने का इशारा था। वो भाभी की मुस्कुराहट से मुतमिन हुई। इस मुस्कुराहट का मतलब भी समझ आ गया, लेकिन वो भाभी की बगल में उसी तरह दबी घसीटती हुई सामने वाले कमरे में आ गई जहां भाई ने उसे छुड़ाया और वो सीधी खड़ी हो सकी। भाभी ने खुशगवार मुस्कुराहट से और आंखें नचाते हुए कहा, वो लोग आए हैं। वो कौन? उसने गर्दन सहलाते हुए भाभी को प्यार से घूरा, फिर खुद ही बोली, जाने कौन लोग हैं, उनकी खातिर आपने तो मेरी गर्दन ही मरोड़ डाली। तेरा पता है ना, इसलिए घर में क्या दाखिल होती है संग संग तूफान ले आती है। शोर शराबा हल्ला गुल्ला तेरी आदत जो ठहरी। सो तो है भाभी, इसीलिए मैंने दरवाजे में ही तुझ पर काबू कर लिया था। खाली बता ही देती तो भी मैं चुपचाप चली आती भाभी। तू और चुपचाप, हा हा हा। बेला रानी, क्या मैं तुझे जानती नहीं? बेला ने मुस्कुराकर भाभी को देखा, उसके गाल पर प्यार किया और किताबें पलंग पर फेंकते हुए धम से बिस्तर पर पांव लटकाकर बैठ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि भाभी ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से रोक दिया। आज कोई किस्सा विस्सा नहीं सुनना मुझे, बस जल्दी से कपड़े बदल, हाथ मुंह धो और बाल बना ले। ये सब क्यों भाभी? बेला, तुम्हें वो लोग देखने आए हैं। तो देख लें। हाय अल्लाह, तेरा तो मगज ही खराब है, कुछ समझती ही नहीं। भाई ने माथे पर हथेली मारी। बेला उसे सताने को बिल्कुल ही अनजान बनते हुए बोली, आखिर कौन लोग हैं वो? वही कौन? भाई वही जो तुम्हारे रिश्ते के लिए। अच्छा, जान गई ना अब तू। बड़ा इसरार कर रहे हैं। भाई बहुत ही भले लोग हैं। भले कैसे हैं ना? मुझे आपा के वलीमे पर देखा और लट्टू हो गए, तो भले कैसे हुए भाभी? भाभी हंसकर बोली, भले ऐसे कि बेटे की फरमाइश टाल नहीं पाए। उसने तुम्हें देखा, पसंद किया। हाय अल्लाह भाभी, बेला हड़बड़ा सी गई। हाँ बेला, लड़के ने तुझे अनीला के वलीमे पर देखा था। शहरियार का दोस्त है वो, उसकी बारात पर भी यहाँ आया था। तो तब नहीं देखा था मुझे क्या? नहीं देखा होगा, वो लोग तो बस यही कह रहे हैं कि तुम्हें वलीमे पर देखा। तुमने शायद उसकी अम्मी को खाना भी प्लेट में डाल कर दिया था। हाँ भाभी, खाने की मेज़ों पर तो लोग टूटे पड़े थे। वो बेचारी हाथ में प्लेट लिए खड़ी थी। मैंने उनके लिए खाना प्लेट में निकाला, उनके लिए कुर्सी सीधी की, सामने मेज़ भी रखी और पानी का जग और ग्लास लाकर उनके सामने रखते हुए कहा, आंटी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। वैसे मैं थोड़ी देर के बाद खुद भी पता करती रहूँगी। वो बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने बोला बेला, और उसी वक्त उनका वो बेटा, वही भाभी, वो आ गया। मैं तो घबरा कर शर्मा कर भाग उठी। मुझे क्या पता था वो मेरा घर तक पीछा करेगा। खुशबख्त हो बेला, इतना अच्छा रिश्ता है, इतने अच्छे लोग हैं और इतने खलूस से रिश्ता मांगने आए हैं, बावजूद इसके कि उन्हें आने से मना कर दिया गया था। बिल्कुल, फिर भी आ गए। तेरा नसीब खींच लाया उनको। पक्के ढीठ लगते हैं भाभी। अरे ढिठाई करेंगे तो रिश्ता मिलेगा ना, वरना अम्मी अब्बू तो। वही ख्याल, वही इरादा अम्मी अब्बू का है ना? हाँ भाई, अम्मी तो उनके आने पर खासी जज्बज हुई। वो तो मैंने ही समझाया, वरना तो वो ड्राइंग रूम में भी नहीं जा रही थी। बेचारे लोग। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। भाभी ने उसका कान पकड़कर उसे बेड से उठाया और गुसलखाने की तरफ धकेल दिया। बस अब बातें बंद, छींटा मार ले मुंह पर, और हाँ, बाल भी ठीक से बना लेना। क्यों फिटिंग करवा रही हैं भाभी? होना वोना कुछ नहीं है। अब्बू बड़े बरहम थे जब आपा ने ये रिश्ते वाली बात उन्हें बताई थी तो। अरे मुझे पता है बेला सब कुछ, तो फिर भी तैयार होने को कह रही हैं? तू दिमाग चाट ले मेरा जिरा कर करके। भाभी ने उसे घिरका तो फिर वो बाथरूम घुस गई। भाभी वहीं खड़ी उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। बेला के लिए जो रिश्ता आया था हर लिहाज से मौजू और अच्छा था। अच्छा भी क्या, बहुत ही अच्छा था। भाभी की दिली ख्वाहिश थी कि ये रिश्ता हो जाए। ऐसे रिश्ते किस्मत से हाथ लगते हैं, लेकिन दाल गलती नजर ना आती थी। घर के हालात ही कुछ ऐसे थे।
बेला अहमद सईद की तीसरी बेटी थी। बड़े बेटे और बड़ी 2 बेटियों की शादियां कर चुके थे। मतवसत तबके के आदमी थे, गजेटेड अफसर थे, लेकिन अफसरी का भरम भी रखना मुश्किल हो रहा था। वो तो बड़ा बेटा शादी के बाद भी साथ ही रहता था। बहू अच्छे घराने की मिल गई थी, इसलिए बाप बेटा मिलकर घरदारी का बोझ उठा रहे थे। लेकिन महंगाई इतनी थी कि बाप बेटा मिलकर भी बोझ उठा नहीं रहे, बल्कि घसीट रहे थे। बस भरम बना हुआ था। बेटे की शादी 4 साल पहले हुई थी। खुशकिस्मत थे, बहू बहुत अच्छी मिल गई थी। मिलजुल कर रहते हुए भी उसे कोई परेशानी नहीं थी। अपने ससुर अहमद सईद और सास राबिया को माँ बाप समझा था। बीना, अनीला और बेला को बहनें। बेला से तो वो बहुत ही प्यार करती थी। राशिद की शादी के दूसरे ही साल बीना का रिश्ता मिल गया। अहमद और राबिया ने ताखीर नहीं, झट मंगनी पट ब्याह वाली बात की। बाप बेटे से जो बन पड़ा किया। इस शादी पर जो खर्चा उठा काबिल बर्दाश्त था। राबिया जैसी सुघड़ सियानी औरत ने खासा जहेज जमा कर रखा था। अहमद ने भी कुछ रुपया जमा कर रखा था। जीपी फंड भी था, वहाँ से कर्जा लिया। शादी करना थी, कर्जे वर्जे तो उतर ही जाने थे। बीना और अनीला की शादी में 2-2.5 साल का वक्फा तो आया, लेकिन इस वक्फे में बमुश्किल कमर ही सीधी हुई थी। जीबी फंड से लिया पैसा भी अभी पूरा नहीं लौटाया था। छोटे मोटे कर्जे राशिद ने भी उतारे थे। लेकिन खुशबख्ती ये थी कि अनीला के लिए भी बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा था। लड़का इंजीनियर था, फैमिली मुख्तसर और खाती पीती थी। बाप और माँ ने हामी भरने से पहले अपनी माली हैसियत उन पर वाजे कर दी थी। जवाबन उन्होंने बड़े खलूस से कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हमारा कोई मुतालबा नहीं, हमें सिर्फ अनीला चाहिए, जहेज़ की फ़िक्र ही ना करें। आप जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को देंगे, हमारी तरफ से आप बिल्कुल परेशान ना हो। उन्होंने इतनी तसल्लियाँ दी थीं कि सब मुतमईन हो गए थे। अहमद साहब, राबिया बेगम, उनका बेटा राशिद और बहू आसमा, सभी ने ये रिश्ता कर देने का फैसला कर लिया था। जहेज़ के बारे में सभी परेशान तो थे, लेकिन एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। बहू ने कहा था कि कोई बात नहीं, शादी के लिए 4-6 महीने की मोहलत ले लेते हैं। मुतालबा तो उन लोगों का कोई है नहीं, अपनी खुशी और हैसियत से ही करना है ना सब कुछ। फिर भी बेटा, हज़ारों रुपए दरकार हैं, ससुर ने परेशान सा जवाब दिया था। बीना के लिए तो खासा जहेज जमा कर रखा था मैंने, पर इसके लिए तो चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं। जेवर तो है ना आपके पास अम्मी? बेटे ने कहा। जेवर भी कौन सा 100 तोले है, यही 5-7 तोले रह गया है। पहले भी तो बीना को दिया था ना, तो पहले ही आप हिस्से बखरे कर लेती ना। बीना को तो काफ़ी सोना मिला, 15 तोले तो होगा। तीनों बेटियों के लिए बराबर का रखना था ना। अच्छा चलो बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब सोचो कि क्या करना है। बहू आसमान ने झिझकते हुए कहा, मेरे पास कुछ रुपया भी है और सोना भी, आप वो ले लें, अल्लाह ने चाहा तो मेरे लिए फिर बन जाएगा। लेकिन ससुर अहमद नहीं माने कि बहू का जेवर लेकर बेटी को ब्याह दें। खैर, रिश्ता तय हो गया था, जैसे तैसे शादी करना थी। बाप बेटा दौड़ धूप में लग गए, जाने कहाँ कहाँ से किस किस वादे से पैसा इकट्ठा किया और अनीला की शादी कर दी। अनीला के ससुराल वालों ने कहा तो यही था कि उन्हें जहेज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये सब ज़ुबानी जमा खर्च था। जहेज़ उनकी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरा। जिस जिस चीज़ की तवक्का थी उन्हें मिली नहीं, तो बरमला अनीला को एहसास दिलाया गया। अनीला बेचारी दमबखूद रह गई, लेकिन किस्मत अच्छी थी, शोहर अच्छा था। घर वाले कोई बात बनाते या तंज करते तो अनीला की पूरी तरफदारी करता। फिर भी बातें अहमद साहब और राबिया बेगम तक पहुंच रही थीं। भैया और भाभी को भी सब कुछ पता चल रहा था। अनीला मेके आती तो सास कोई ना कोई फरमाइश कर देती। शुरू की बात थी, अनीला के कदम ससुराल में जमना ज़रूरी थे, इसलिए तंगी बर्दाश्त करके भी फरमाइशें पूरी करती जाती। उस बेटी की शादी का तल्ख तजर्बा हुआ था, लेकिन क्या करते, दिल को यही तस्कीन मिल रही थी कि दामाद समझदार है, अनीला का हर तरह से ख्याल रखता है। फिर अनीला ही के वलीमे पर उन लोगों ने बेला को देखा था। हमीद साहब बहुत अमीर कबीर आदमी थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, लाखों कमा रहे थे। असद उनका अकलौता बेटा था। MBA करने के बाद वो भी अपने बाप के कारोबार में शरीक हो गया था। वजी बावकार सा लड़का था, बहुत शरीफ और सुलझा हुआ भी था। अनीला के शोहर शहरियार का दोस्त था। बेला को वलीमे की दावत में देखा था। ये मनमोहनी सी लड़की दिल में उतर गई थी और इत्तफाकी की बात, उसकी अम्मी को भी ये लड़की पसंद आई थी। बेला ने बड़ी इज्जत और तासीम से उनको खाना जो ला कर दिया था। उसका ताल्लुक जिस घराने से था या जो उसकी माली हैसियत थी, उसके लिए रिश्तों की कमी ना थी, लेकिन बात तो दिल की थी।
دل کے کسی چور خانے میں بیلا چپکے ہی سے چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ماں نے بھی بیلا کو پسند کر لیا تھا، سو ماں بیٹے کی پسند ٹکرائی نہیں تھی، اس لیے انہیں رشتہ طلب کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ شہریار کی شادی کے کچھ ہی ہفتے بعد اسد کی امی ان کے ہاں آئیں اور اپنا مدعا بیان کیا۔ بیلا ہمیں بہت اچھی لگی ہے، انہوں نے شہریار کی امی سے کہا۔ اسد میرا اکلوتا بیٹا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ انیلا آپ کی بہو ہے اور بیلا کی بہن، کیا آپ اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کریں گی؟ شہریار کی امی نے ادھر ادھر دیکھا، انیلا قریب نہیں تھی تو جھٹ سے بولی، جہیز وہیز کچھ نہ ملے گا آپ کو، ہماری بہو جو 4 چیزیں لے کر آئی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ اسد کی امی ہنس پڑی، بڑی ملائمت سے بولی، ہمیں تو جہیز نہیں چاہیے، یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں بہن، جہیز بڑا ہو تو اپنے ہی بیٹے کی شان ہوتی ہے، کم ملے تو سب کی محسوس ہوتی ہے، مال ضرور ملنا چاہیے۔ اپنا اپنا خیال ہے بہن، میں تو سمجھتی ہوں قیمتی اور اعلیٰ مال تو بیٹی ہوتی ہے جو ماں باپ دے دیتے ہیں، اس جگر گوشے سے قیمتی اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ شہریار کی امی نے منہ بنایا، یوں جیسے کونین کی کڑوی گولی نکلی ہو۔ انیلا آ گئی تھی، اس لیے انہوں نے اسد کی امی کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انیلا بیٹی، اسد کی امی نے بڑے پیار سے کہا۔ جی آنٹی، مجھے تم شاید نہیں پہچانتی، میں شہریار کے دوست اسد کی امی ہوں۔ جی آنٹی، مجھے شہریار نے ابھی بتایا ہے۔ بیٹے، میں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں۔ جی فرمائیے آنٹی۔ میرا بیٹا اسد ہے نا؟ جی، ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، MBA کر کے اپنے ڈیڈی کے ساتھ بزنس میں شریک ہے۔ جی، مجھے اس کی شادی کرنا ہے، لڑکی تلاش کر رہی تھی، وہ مل گئی۔ جی آنٹی، تو وہ لڑکی تمہاری بہن بیلا ہے۔ کیا آنٹی؟ اس کی حیرانگی پر اسد کی امی بڑے خوبصورت انداز میں مسکرائیں، سر اس بات میں ہلایا اور بولیں، اسد نے بھی اسے تمہارے ولیمے پر دیکھا تھا۔ وہ چپ ہو گئیں۔ انیلا سمجھ گئی کہ بیلا اسد کو بھی پسند آئی ہے، اس کا من خوشی سے بھر گیا لیکن خاموش رہی۔ ہمیں بیلا کا رشتہ چاہیے بیٹا۔ جی، بیلا کا رشتہ کہیں طے تو نہیں ہوا نا؟ جی ابھی نہیں ہوا آنٹی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے آنٹی۔ وہ بیٹا شہریار اسد کو اچھی طرح جانتا ہے، دونوں بہت گہرے دوست ہیں، کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی نہیں، تم اس کی تسلی شہریار سے کر سکتی ہو۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں آنٹی اس معاملے میں؟ رشتہ طے کرنا یا نہ کرنا تو ابو امی کا کام ہے نا۔ وہ ہنس کر بولی، ارے بیٹا، تم ہماری خواہش اپنی امی ابو تک بس پہنچا دینا، پھر ہم خود ہی ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے آنٹی۔ انیلا اور شہریار دوسرے دن گھر گئے۔ انیلا نے بھابھی سے بات کی، بھابھی تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ ارے انیلا، ہماری بیلا تو بہت لکی ہے بھائی۔ ہاں بھابھی، رشتہ بہت اچھا ہے، شہریار نے مجھے ان کے متعلق سب کچھ بتایا ہے، بڑی شاندار کوٹھی ہے، جائیداد ہے، بھرپور بزنس ہے، کاریں ہیں، بس سمجھ لیں کہ بہت امیر کبیر لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے، شکل و صورت کا بھی بہت اچھا ہے، شریف ہے، اور کیا چاہیے؟ بالکل، اور پھر اتنے خواہش مند ہیں وہ لوگ کہ امی سے بات کریں نا بھابھی، تم خود ہی بتا دو نا۔ نہیں پلیز آپ کہہ دیں ان سے، وہ لوگ آنا چاہتے ہیں۔ پھر ساس سسر نے بہو کی زبانی جب بیلا کے رشتے کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گئی۔ یہ سوچ مہینے 1.5 پر پھیل گئی تھی۔ رشتہ بہت اچھا تھا لیکن احمد صاحب اور رابعہ بیگم بہت مجبور تھیں۔ انیلا کی شادی پر لیا ہوا قرضہ ابھی جوں کا توں قائم تھا، ابھی تو اس کے سسرال والوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں ہی بمشکل آمدنی میں سے پوری کی جا رہی تھیں، ایک پائی بھی نہ بچ پاتی تھی کہ قرضے کے سلسلے میں دے سکیں، بڑی پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا۔ انیلا دوسری بار پھر اسد کی امی کا پیغام لے کر آئی۔ امی ابو اور بھائی بھابھی سب رات کو کھانے پر بیٹھے تھے۔ انیلا نے بھابھی سے تو بات کی تھی لیکن انہوں نے جواب دیا تھا کہ بھائی ابا اور امی سے اب تم خود ہی بات کرو۔ بھابھی رشتہ بہت ہی اچھا ہے، گنوانا نہیں چاہیے۔ میں کیا کہوں انیلا، گھر کے حالات ہی ایسے ہیں، ابھی تو تمہاری شادی کا ہی قرضہ۔ خیر، کھانے کے بعد جب بیلا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، انیلا نے ہولے ہولے بات پھر چھیڑ دی۔ احمد صاحب اور رابعہ بیگم کچھ نہیں بولے، نہ ہی بھائی اور بھابھی نے کوئی بات کی۔ کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں، باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، انہیں منع کر دو بیٹا، احمد صاحب نے گمبھیر آواز میں کہا۔ منع کر دوں ابو؟ ہاں، لیکن ابو، لیکن کیا بیٹا، رشتہ تو واقعی ہر لحاظ سے اچھا ہے، ایسے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، تو پھر ابو،
پھر کیا کیا جائے بیٹا، رشتہ طے کر لیں تو شادی کہاں سے کریں گے؟ اب تو ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، قرضے کا بوجھ ہے سر پر۔ تمہارے بھائی بھابھی اتنے اچھے نہ ہوتے تو جانے تمہاری شادی بھی کر پاتا کہ نہیں۔ بہرحال تم ان سے معذرت کر لو، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ شادی تو کیا منگنی بھی کر سکیں۔ تم بچی نہیں ہو، گھر کے حالات کا تمہیں بہتر طریقے سے علم ہے۔ ابا جی وہ لوگ جہیز نہیں چاہتے، آپ لوگ 3 کپڑوں میں بھی بیلا کو ودا کریں گے نا تو بھی بخوشی وہ۔ ارے بس کرو انیلا بیٹا، رابعہ بیگم جلے دل سے بولی، تمہارے سسرال والے بھی تو یہی کہتے تھے نا۔ انیلا نے سر جھکا کر کہا، سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا امی، کیا پتا وہ ان لوگوں سے بھی زیادہ لالچی ہوں۔ ہاں کہا تو کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ اب کے بھیا بولے، بیٹا بیلا بھی اتنی بڑی نہیں ہے ابھی کہ رشتہ فوری طور پر طے کر دیا جائے، 2nd ایئر میں پہنچی ہے ابھی وہ، MA کر لے گی تو اس کی شادی کا سوچوں گا، احمد صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بھابھی نے خاموش نگاہ انیلا پر ڈالی، لیکن احمد صاحب بھی سچے تھے، کیا کرتے، کہاں سے لاتے پیسہ؟ اب تو کوئی ایسا آدمی بھی نظر نہ آتا تھا جس سے سالوں کا وعدہ کر کے قرض لیا جا سکتا۔ رابعہ بیگم کے پاس بھی اب کچھ نہیں تھا، بیلا کے لیے 2-4 جوڑوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، زیور کی صورت میں صرف ایک انگوٹھی بچی تھی ان کے پاس۔ احمد صاحب نے انیلا سے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ ان لوگوں کو جواب دے دیں، بیلا کی شادی ابھی نہیں کرنی، 3-4 سال بعد دیکھیں گے، فی الحال ان کے ذہن پر کافی بوجھ ہے، اس نئے بوجھ کو لادنے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ انیلا اور بھابھی نے ایک دوسرے کو بڑی مایوسی سے دیکھا، پھر انیلا نے جب اسد کی امی آئیں تو صاف طور سے اپنے والدین کی مالی حالت بتا دی۔ تنخواہ داروں کے حالات اسد کی امی سے چھپے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے نرمی سے انیلا کو سمجھایا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ مہنگائی کے اس زمانے میں ایماندار تنخواہ دار کے لیے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور پھر تمہارے والدین نے چند ہی مہینے پہلے تمہاری شادی کی ہے، ظاہر ہے اس وقت تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ شادی کا بار اٹھا پائیں۔ جی آنٹی بالکل یہی بات ہے، جب میں ان کی مالی حالت سمجھتی ہوں بیٹا تو پھر وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے نا، صرف اور صرف بیلا چاہیے بیٹا، میں ہر طرح سے انہیں تسلی دینے کو تیار ہوں۔ آنٹی دراصل انہیں میری شادی کا تلخ تجربہ ہوا ہے، یہ لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں جہیز وہیز نہیں چاہیے، صرف بیٹی چاہیے، پھر بھی میرے پیرنٹس نے مجھے معقول جہیز دیا، لیکن اس پر بھی جو باتیں ہوئیں یا ہوتی ہیں آپ بھی جانتی ہوں گی وہ باتیں۔ بیٹا ہمارا معاملہ اور ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، بس ابو کو یہی خوف دامن گیر ہے آنٹی، ورنہ ایسا رشتہ تو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا، آپ پریشان نہ ہو، میں خود ہی جاؤں گی آپ کے امی ابو کے پاس۔ نہیں آنٹی پلیز آپ نہیں جائیے گا، وہ رشتہ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے آنٹی۔ لیکن اسد کی امی کو یہ رشتہ ہر صورت لینا تھا، اس لیے آج وہ خود ہی ان کے گھر آ گئیں۔ رابعہ بیگم تو ان کے آنے سے ناخوش تھیں، لیکن بہو ان سے مل کر بہت متاثر ہوئی، اسے اسد کی امی سچی اور کول کی پکی لگ رہی تھی۔ بھابھی ساس کی ناگواری کو نظر انداز کرتے ہوئے بیلا کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ اسد کی امی نے بیلا کو خوب پیار کیا، پھر بیلا اور بھابھی چائے کے لیے اٹھ گئیں اور اسد کی امی رابعہ بیگم کو اپنی بے لوث اور پرخلوص چاہت کا یقین دلانے لگیں۔ انہوں نے بار بار یہی کہا کہ انہیں صرف بیلا چاہیے، جہیز نہیں، چاہے تو بیٹی کا خالی ہاتھ تھما دیں، وہ بخوشی قبول کر لیں گی، لیکن دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ رابعہ بیگم نے حامی نہیں بھری۔ اسد کی امی بھی پکے ارادے کی مالک تھیں، من پسند بہو مل رہی تھی تو چھوڑتی کیسے؟ اس دن تو چلی گئیں لیکن پھر آئیں اور بار بار آئیں، پانے کی لگن تھی، ارادے میں قوت تھی، جو بات منہ سے نکالی تھی اس سے پیچھے ہٹنے والی نہ تھی۔ انہوں نے پتھر پگھلا ہی لیے، بیلا کے والدین کو ہاں کرتے ہی بنی۔ طے پایا کہ رشتہ تو ابھی کر دیا جائے گا لیکن شادی 1 سال بعد ہوگی۔ اسد کی امی نے صرف یہ بات منوا لی کہ ٹھیک ہے شادی بے شک 1 سال بعد کیجیے گا، لیکن منگنی کی بجائے نکاح کریں گے۔ اس بات پر بھی گھر میں خاصی بحث چلی۔ احمد صاحب نکاح پر رضامند نہ ہوتے تھے، وہ تو منگنی کی چھوٹی سی رسم کرنے پر بھی بمشکل راضی ہوئے تھے۔ نکاح میں قباحت تو نہ تھی، پھر بھی خرچہ کافی اٹھ جانا تھا۔ بھائی سے صلاح مشورہ کیا تو وہ کوئی رائے نہ دے سکا، مسئلہ اس کا بھی وہی تھا، لیکن لڑکے والے بضد تھے، اس لیے بھابھی نے یہی کہا کہ نکاح کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ خرچہ اٹھنا تھا لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کی پیاری نند کا اتنی اچھی جگہ جو رشتہ ہوا تھا۔ زیادہ اہتمام تو کرنا نہیں تھا، بس 40-50 لوگ ہی جمع ہونا تھے۔ تقریب میں اپنی طرف سے انہوں نے بہت کم لوگوں کو دعوت دی۔
نکاح سے چند دن پہلے جب بھابھی مہمانوں کی تعداد پوچھنے اسد کے ہاں گئی تو اس کی امی نے اس کی بڑی خاطر مدارت کی، بہت پیار کیا۔ جب وہ واپس آنے لگی تو اسد کی امی نے کہا کہ بیٹی بالکل تکلف نہیں کرنا، کھانا بھی جتنا سادہ رکھیں اتنا ہی اچھا ہے، اور جنجالوں میں نہیں پڑنا، ہمیں جو کچھ بھی دینا ہوا رخصتی پر دے دیجیے گا، سمجھ گئی ہو نا میری بات؟ بھابھی نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے یہ باتیں خوش خوش گھر والوں کو بتائیں تو رابعہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا، جھٹ بولی، تو انہوں نے بھی پیغام دینا شروع کر دیے، لڑکے کی انگوٹھی اور جوڑا؟ لیکن امی، انہوں نے یہ بات سرسری طور پر کہی ہے، اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا۔ ہاں، پر معاف بھی تو نہیں کیا نا، صرف رخصتی تک بات ملتوی کی ہے لینے دینے کی۔ احمد صاحب بھی پریشان ہوئے، دیکھا نا بیٹا، سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں لیں گے، 3 کپڑوں میں لے جائیں گے، آہستہ آہستہ پر پرزے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہو رانی، تم نے ہی زور دیا تھا نا، اب بھگتو خود ہی، یہ لوگ تو ہیں بھی دھن دولت والے، ان کی فرمائشیں بھی اونچی ہوں گی۔ بنے گا کیا امی، یہ تو وقت ہی بتائے گا، اب مرحلے طے کرنا ہی ہے، زبان دے چکے ہیں ہم لوگ۔ بھابھی سب کی لے دے سنتی رہیں، پھر بولی، آپ لوگ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، لڑکے کے لیے انگوٹھی اور جوڑا تو بنوانا ہی ہے نا، وہ جو اتنا کچھ لا رہی ہیں بیلا کے لیے، ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ عزت رکھنا ہے نا اپنی، آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، میں بندوبست کر لوں گی۔ بیٹی، بندوبست تو اب کرنا ہی ہے، تم کرو یا ہم کریں، صرف 40-50 لوگوں کا انہوں نے کہا ہے، وہ چاہتے تو 200-400 آدمی بھی ہو سکتے تھے ان کے، پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ساری خوشیاں اپنے گھر پر ہی منائیں گے، صرف تھوڑے بہت مین لوگ لے کر آئیں گے۔ بھابھی اسد کی امی اور ابو کی تعریفیں کرنے لگیں، ان کے گھر بار کی تعریفیں، ان کے خلوص اور پیار کی تعریفیں۔ خیر، بھائی اور بھابھی نے بہت کوشش کی تھی کہ تقریب لڑکے والوں کے شایان شان ہو، بہت اچھا کھانا بنوایا تھا، جگہ بھی خوبصورتی سے سجائی تھی، ڈیکوریشنز بھی بہت اچھی تھیں، انہیں صرف آج کے دن کی فکر تھی کہ اچھے طریقے سے گزر جائے۔ شادی میں سال بھر کا وقفہ تھا، اللہ نے چاہا تو اس کا بھی انتظام ہو جانا تھا، لیکن احمد صاحب اور رابعہ بیگم کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ یہ رشتہ خوشیوں کا باعث بھی تھا، لیکن پریشانی نے تو ان خوشیوں کی شہرک دبا رکھی تھی۔ رات رسم نکاح ہوئی، اسد کی امی ابو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اسد دولہا بنا مسند پر بیٹھا تھا، مبارک سلامت کے شور اٹھ رہے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد دولہا کی بہنوں اور بھابھیوں نے خوب رنگ جمایا، گانے گائے، ڈانس کیے، بھرپور خوشیاں منائیں۔ پھر سلامی کی رسم کے لیے دولہا کے پہلو میں سجی سجائی دلہن لا بٹھائی گئی۔ بیلا پہچانی نہیں جا رہی تھی، بھاری کام والے کپڑوں میں زیور سے پیلی ہو رہی تھی، جو اس کے سسرال والے لے کر آئے تھے۔ بھابھی نے میک اپ بھی خوبصورتی سے کیا تھا، نظر نہیں ٹھہرتی تھی بیلا پر۔ اسد کی امی نے اس کا ماتھا چوما، بلائیں لیں، دعائیں دیں، ہزاروں روپے اس پر نچھاور کیے۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ بیلا نے کیسی قسمت پائی ہے۔ اسد نے بیلا کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی ڈالی، بھابھی نے سونے کی انگوٹھی بیلا کو دی کہ وہ اسد کو پہنائے۔ شرماتے لجاتے کہکہوں اور تالیوں کی گونج میں بیلا نے اسد کو انگوٹھی پہنا دی۔ ایک بار پھر مبارک سلامت ہوئی، لڑکیوں اور نئی بیائی بہنوں بھابھیوں نے لٹی ڈالی۔ خوشی کا یہ ہنگامہ رات 10-11 بجے تک جاری رہا۔ دولہا دلہن ایک دوسرے کے قریب بیٹھے یہ رنگ محفل دیکھتے رہے۔ پھر کسی نے آ کر کہا، آنٹی، انکل کہتے ہیں اب اجازت چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے، چلنا چاہیے۔ ہاں بھائی، ٹھیک ہے۔ اسد کی امی نے معنی خیز نظروں سے اسد کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، چلنا ہی چاہیے اب۔ رابعہ بیگم بھی قریب ہی کھڑی تھیں۔ اسد کی امی نے ان سے بھی کہا کہ اب اجازت چاہیے، ہم لوگ چلتے ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ بھابھی مسکرا کر بولی، آنٹی، اتنا مزہ آ رہا تھا، جی تو نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ابھی جائیں، لیکن خیر واقعی رات کافی ہو گئی ہے۔ اسد کی امی نے مسکرا کر دیکھا اور بولی، اجازت ہے نا؟ ٹھہریے آنٹی، میں پہلے بیلا کو اندر تک چھوڑاؤں۔ وہ بیلا کی طرف جھکی۔ اسد کی امی درمیان میں آ کر بولی، بیلا کو اندر کیوں لے جا رہی ہو بھائی؟ آنٹی، فنکشن جو ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ جا رہے ہیں نا؟ بھابھی نے کہا، تو کیا اپنی امانت چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اسد کی امی نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ رابعہ بیگم، انیلا، بینا اور بھابھی آسما، سبھی کی آنکھوں سے یہ سوال چھلکا۔ مطلب ہے کہ نکاح ہو گیا، بیلا ہماری ہو گئی، آپ کی نوازش اور مہربانی، اب ہم اپنی بیلا کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں بھائی۔ لیکن کئی آوازیں ابھریں،
اسد کی امی بڑے دلکش انداز میں مسکرائے جا رہی تھیں۔ نکاح ہو گیا ہے تو اب فضول کی رسموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ بیلا آپ نے ہمیں سونپ دی، ہم نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا۔ نکاح ہو گیا ہے، اب بیلا ہماری بیٹی ہے بھائی۔ وہ تو ہے آنٹی، پر بھابھی بھی گڑبڑا گئیں، لیکن اسد کی امی نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ انہیں واقعی کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے بیلا کے۔ اسد نے بھی یہی بات کی۔ لوگ دنگ رہ گئے، شور مچ گیا، اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہوا۔ دونوں طرفوں کے مرد بھی اکٹھے ہو گئے، ہر کوئی بول رہا تھا، کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی سنجیدہ تھا۔ لڑکے والے لڑکی کو ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ لڑکی والے کہہ رہے تھے آپ نے 1 سال بعد رخصتی کا وعدہ کیا تھا، یوں لڑکی اڑا لے جانا تو جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسد اور اس کے امی ابو کے علاوہ ان کے ساتھ آنے والے مہمان بھی مسکرائے جا رہے تھے۔ سب کو اس پلان کا پہلے سے ہی علم تھا۔ بالآخر لڑکی والوں کو ہی ماننا پڑا۔ اسد کی امی ابو نے بیلا کے گھر والوں کو الگ لے جا کر سمجھایا کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہو گئی ہے، اب ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ نہیں بانٹیں گے تو اور کون بانٹے گا۔ 1 سال کی مہلت آپ لوگ اس لیے لینا چاہتے ہیں نا کہ پورا سال بھر آپ لوگ کرب و اذیت میں مبتلا رہ کر پیسہ جوڑ کر بیلا کا جہیز بنائیں، قرضے اٹھائیں، اپنے لیے مصائب اکٹھے کریں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا بھائی صاحب، ہمیں صرف آپ کی بیٹی بیلا کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، ہم بیلا کو بلا جہیز لے جا رہے ہیں، آپ اس کی طرف سے مطمئن رہیے، وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم رہے گی۔ ہم اسے بہو کا مقام دیں گے اور وہ ہماری عزت ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے گھر میں راج کرے گی۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی اور دل و دماغ سے بوجھ اتر گیا تھا۔ ایسے عظیم لوگوں کے سامنے ان کے سر عقیدت سے جھک گئے۔ پھر ماں باپ اور بھائی بھابھی کی دعاؤں کے سائے تلے بیلا رخصت ہو گئی۔ خلوص دل سے نکلی دعائیں ہی اس کا جہیز تھیں۔ وہ خوب پھلی پھولی۔ واقعی اپنے گھر میں راج کر رہی ہے بیلا، میاں کی پیاری اور ساس سسر کی دلاری ہے۔ وہ بھی ان کی بے حد عزت کرتی ہے، پیار کرتی ہے کہ ایسے لوگ پیار، عزت اور محبت کے قابل ہی تو ہوتے ہیں۔